بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب رواہ البیہقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مہاجر وہ ہے جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے. دوستو، مہاجر ہاجرہ مادہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو مہاجر کو بھی مہاجر اسی لیے کہتے ہیں، اپنا گھر بار، وطن، اپنی پیدا ہونے کی جگہ وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے. اور مہاجر کے بڑے فضائل بیان کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ پاک اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ہجرت دین کے لیے کی جائے، جیسے ہمارے بڑوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی، صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی کہ یہاں ہمیں اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، تو ہم ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں اللہ کی عبادت سے نہ روکا جائے اور ہم بلا روک ٹوک اللہ کی عبادت کر سکیں. یہاں ہجرت کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، زنا کو چھوڑے، چغلی کو چھوڑے، بہتان بازی کو چھوڑے، چوری کو چھوڑے، بد نظری کو چھوڑے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک بڑا گناہ ہے فرائض کا چھوڑنا، خاص طور پہ فرض نماز. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ اس گناہ میں مبتلا ہے. تو ہم سب کو چاہیے ہم دوستوں کو دعوت دیں کہ بھائی گناہ چھوڑیں، اور خاص طور پہ یہ فرض نماز کو جو ترک کرنے والا گناہ ہو رہا ہے اس سے فوراً توبہ کریں اور پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں کہ سارا معاشرہ درست ہو جائے. خاص طور پہ فرض نماز کے معاملے میں کوئی بھی سستی نہ کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم رواہ احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں اس کو امین سمجھ کر اس سے مطمئن رہیں. دوستو، ایک سچا مسلمان لوگوں کے مال جان کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کے مال جان کو اپنا مال جان سمجھتا ہے. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. اور یہاں آپ غور کریں گے تو الناس کا لفظ ہے، تمام لوگ، اس میں مسلمان کافر تمام شامل ہیں. وہ تمام تر کفار جو اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے مال جان کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات ہمیں اس لیے کی گئی ہے کہ شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت اخلاق ہو کہ کفار بھی اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہوں. تو ہم تو خدا نخواستہ ہماری زندگیاں تو ایسی ہیں کہ کفار ہماری زندگیوں کو دیکھ کے بجائے اسلام کی طرف راغب ہونے کے الٹا اسلام سے متنفر ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے چاہیے، اپنے اخلاق بھی، کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے کفار جو ہیں ان کو اسلام کی دعوت جائے، وہ اسلام کی طرف رغبت رکھے، نہ کہ اسلام سے متنفر ہوں. اس لیے اپنے اعمال پہ غور کریں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کے مال جان کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں تاکہ وہ اپنے مال جان کے بارے میں ہم سے مطمئن رہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف رواہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے تو ہر وہ نیکی جس کو وہ کرتا ہے اس کے لیے وہ لکھی جاتی ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. دوستو، جب کسی کا اسلام خوبصورت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے اخلاص اور اس کے خشوع و خضوع کی جس قدر بڑھوتری ہوتی رہے گی، خشوع و خضوع اخلاص جس قدر بڑھتا رہے گا، اس قدر نیکی کی تاثیر اور نیکی کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا. 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکی لکھی جائے گی. اور میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ کسی شخص کا اسلام بغیر نماز کے خوبصورت ہو جائے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا ہے. یعنی ارکان اسلام اور فرائض اسلام تو اسلام
کی اصل شکل ہے. شکل میں خوبصورتی آئے گی اخلاق سے. اگر کسی کے اسلام کی شکل ہی موجود نہیں ہے، یعنی وہ فرائض اور ارکان اسلام پر ہی عمل نہیں کر رہا، جس کی بنیاد ہی ابھی شروع نہیں ہوئی، تو میں اس دعوے کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی شخص قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے میرا اسلام بڑا خوبصورت ہے اور وہ نماز نہ پڑھے. تو اس لیے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہماری نیکیاں لکھی جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ارکان اسلام اور فرائض اسلام پر پختگی کے عمل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اعمال میں اخلاص اور خشوع و خضوع کے ذریعے سے اپنی نیکی میں اضافہ کروائیں. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن. رواہ احمد. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرا نیکی کرنا تجھے خوش کر دے اور تیرا برائی کرنا تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. دوستو، اپنے ایمان کی کیفیت کو پرکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان کیا ہے. نیکی کرنے سے خوشی ہو، نماز پڑھی ہے خوشی ہو رہی ہے، نفلی عبادات کی ہیں خوشی ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہے خوشی ہو رہی ہے، کسی کی دی ہوئی تکلیف پر صبر ہو گیا ہے، صبر کیا ہے خوشی ہو رہی ہے، اور اسی طرح کوئی برائی کی ہے تو اس پر غم ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھی تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کر رکھی ہے اس پر غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کامل ہے، ایمان کی کیفیت درست ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کا الٹ ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے کہ نیکی، نماز جیسی نیکی، نماز جیسا عمل، فرض عمل، ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، وہ چھوٹ رہی ہے اور سال سے چھوٹ رہی ہے، پوری امت غفلت کا شکار ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح فرائض اسلام، ارکان اسلام میں سستی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. معاشرے میں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور معاشرتی اقدار کا رعایت نہیں کی جا رہی، چھوٹے اور بڑے سے بولنے کی تمیز نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ ختم ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. اپنے ایمان کی کیفیت کو پہچاننے کے لیے اپنی نیکیاں کرتے رہیں اور ان پر خوش ہوتے رہیں. اگر خدا نخواستہ برائی ہو جائے تو اس وقت تک طبیعت غمگین رہے، بوجھل رہے جب تک اس سے توبہ نہ کر لیں. عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواہ احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی افضل کیفیت کے متعلق پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی افضل کیفیت یہ ہے کہ تو لوگوں کے لیے اس بات کو پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہر اس بات کو تو برا سمجھے، ناپسند کر جس بات کو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. دوستو، یہ ایک بہت بڑا معاشرتی اصول ہے، اور یہاں بھی آپ غور کریں کہ یہاں الناس کا لفظ ہے، یعنی لوگ، اس میں مسلمان کافر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، معاشرتی طور پہ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک ہی حدیث پورا معاشرہ اس پر عمل کر لے تو ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے گالی نہ دے تو ایمان کی افضل کیفیت یہ ہے کہ میں کسی کو گالی نہ دوں. میں چاہتا ہوں مجھ سے کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ کوئی بددیانتی نہ کرے، تو ایمان کی افضل کیفیت یہ ہے کہ میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ کروں، بددیانتی نہ کروں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرے معاملات درست رکھیں، لوگ مجھ سے جھوٹ نہ بولیں، مجھ سے بدتمیزی نہ کریں، مجھے گالی نہ دیں. لیکن میں جیسے مرضی اپنی بدزبانی کرتا ہوں، جس کو مرضی گالی دیتا رہوں، جس سے مرضی دھوکہ کرتا رہوں، جس سے مرضی جھوٹ بولتا رہوں، میں اپنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو دوستو، ہمیں اپنی ان اقدار کو بدلنا ہوگا، اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے پڑے گی. میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں، تاکہ یہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ایک بات حضور نے اور ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو اس وقت وہ بدگوئی کرتا ہے، گالی بکتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ بیان کی ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو ہمارا پورا معاشرہ خدا نخواستہ ہم سب ان تمام تر چیزوں میں مبتلا ہیں جو نفاق کی علامات قرار دی گئی۔ ہمارے یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور عام بولا جا رہا ہے، وعدہ خلافیاں کی جا رہی ہیں، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور گالی تو ہمارے تقیے کلام ہے۔ ہر تیسرا جملہ جو ہے وہ گالی ہوتا ہے اور اس میں گالی کا استعمال ہوتا ہے، اور گالی کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ساری برائیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں۔ اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں کی کہ میں اور آپ دوربینیں لے کے بیٹھ جائیں کہ جی کس آدمی میں نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں اور بیٹھ کے حکم لگانے لگ جائے یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں اپنے اندر غور کروں کہ خدا نخواستہ میرے اندر تو کوئی نفاق کی علامت نہیں آ گئی، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا، امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا، میں جھگڑے کے وقت بدگوئی تو نہیں کرتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں پر حکم لگانے کے لیے کہ اس میں بھی نفاق کی علامت ہے، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ میں کس جگہ غلط ہوں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے میری امت سے وہ تمام چیزیں جن کے وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا عمل نہ کر لیں یا اس کو زبان سے کہہ نہ لیں۔ دوستو، گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فعلی گناہ اور ایک قولی گناہ، عملی اور قولی، یعنی وہ جو زبان سے ہو اس کو قولی کہتے ہیں، اور جو زبان کے علاوہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے کیے جانے والے گناہ ہیں ان کو کہتے ہیں یہ عملی گناہ ہے۔ تو اگر گناہ کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کا خیال دل میں آیا، کسی جگہ بہتان باندھنے کا، چغلی کرنے کا، کسی کو تنگ کرنے کا، کسی کے خلاف کوئی منصوبہ سازش کرنے کا یہ خیال دل میں آیا ہے تو اس کو نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ہی شرف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا یہ ان کی امت ہونے کے ناطے ہم پر یہ اللہ کا کرم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اس مہربانی پر ہم سجدہ شکر بجا لاتے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو فرض سجدہ تھا ہم اس سے بھی غافل ہو کے بیٹھ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ تم جب تک گناہ تم سے سرزد نہیں ہوگا، صرف سوچتے رہو گے تو اس وقت تک میں تمہارے گناہ کو لکھوں گا نہیں، میں اس سے درگزر کروں گا۔ اور ہم لوگ بجائے اس پر شکر ادا کرنے کے ہم نے فرائض کو ہی چھوڑ دیا، جو ہمارے ذمے چیزیں لگائی گئی تھی ان سے ہی ہم غافل ہو گئے۔ تو یہ دوستو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نماز پڑھیں، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ چلتا ہے، یعنی جس طرح خون جسم میں مسلسل چلتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ اب ظاہر ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لہذا
اگر دل میں کسی گناہ کا خیال آئے، نماز چھوڑنے کا خیال آئے، تو فوراً سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا دشمن شیطان ہے جو میرے دل میں ہر وقت کوشش کر رہا ہے وساوس ڈالنے کی، نیکی سے دور کرنے کی، برائی کے قریب کرنے کی۔ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی خیال آئے جو فرائض اسلام، ارکان اسلام کو چھوڑنے کے متعلق ہو یا حقوق العباد کی پامالی کے متعلق ہو، تو فوراً سمجھ لیجئے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا ورگلانا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تاکہ شیطان کا حملہ کمزور پڑ جائے اور ہم فرائض اور ارکان اسلام سے بالکل غافل نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔